السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کے چینل پر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا درس قرآن کا، تو ابھی کچھ دنوں سے یہ میں نہیں حاضر ہو سکا، اس کے لیے معذرت۔ تو آج انشاءاللہ تعالی آگے سے ہم درس قرآن دیں گے، جنہوں نے پہلا سنا ہے تو ابھی یہ دوسرا میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے۔ وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں محسنات یعنی پاک عورتوں پر، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت قبول نہ کرو کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، بعد اس کے انہوں نے اصلاح کی، بے شک اللہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ والذین یرمون، اور وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں اپنی بیویوں کے، اور نہیں ہے ان کے پاس گواہ مگر ان کی جان کے سوا، تو ان کی گواہی ان میں سے ایک 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کی، بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ اور 5ویں قسم، بے شک کہ لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر ہو وہ جھوٹا۔ تو آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ تو آج والذین یرمون المحصنات یعنی کہ وہ لوگ جو عورتوں پر عیب لگاتے ہیں کہ اس عورت نے فلاں بندے کے ساتھ زنا کیا، یہ ایک عیب لگایا۔ تو اب اس زنا کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے جو قرآن پاک میں حکم آیا وہ یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، ایک وقت میں 4 گواہ ہوں، اور جب یہ فیصلہ پہ کیس عدالت میں جائے تو یہ 4 لوگ گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے ایسا کیا ہے، اور ان کی جو گواہی ہے وہ ایک ہی ہو، الفاظ بھی ایک ہی ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک گواہ کہے کہ انہوں نے رات کے وقت کیا، ایک گواہ کہے نہیں انہوں نے دوپہر کے وقت کیا، تو گواہی میں متضاد آ گیا، فرق آ گیا، تو اب ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر 4 گواہوں نے گواہی ٹھیک دے دی لیکن الفاظ چینج کر دیے تو بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جب یہ لوگ عیب لگاتے ہیں عورتوں پر، پھر اس کے بعد یہ گواہی نہیں دے سکتے، یعنی کہ انہوں نے گواہی دی لیکن گواہی میں متضاد آ گیا، فرق آ گیا، تو اب ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو ان کی سزا کیا ہے وہ قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ اگر یہ 4 گواہ نہ لا سکے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ ان کو 3 سزائیں ملی، 3۔ نمبر 1 فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔
اچھے 80 کوڑے لگاؤ. اور دوسری وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو. آبادن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں. آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر یہ لوگ اگر یہ توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے تو ان کا فاسقوں میں سے تو نام ختم ہو جائے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے ان کی گواہی پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آگے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں. تو یہاں سے قرآن پاک میں لعان کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں تو پھر وہ قسمیں اٹھائیں گے. یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے خاوند نے اس پر تہمت لگائی تھی. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کام کیا تو ہے لیکن میرے خاندان کی عزت ہے، میں قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سزا لے لو، آگے بہت مشکل ہوگا. لیکن اس نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ وسلم میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے. تو انہوں نے وہاں پر قسمیں اٹھا لی. تو اللہ تعالیٰ یہی لعان کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، اور وہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں قرآن پاک میں آیا إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَتُهُمْ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو وہ 4 قسمیں اٹھائیں گے. وہ 4 قسمیں کیا اٹھائیں گے کہ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ میں سچوں میں سے ہوں، کہ اس عورت نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں کیا. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں قسم یہ اٹھائیں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کی قسم اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ دھتکارا جائے، اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ ہو جھوٹا. یعنی کہ 4 قسمیں پہلے اٹھانی ہیں اللہ کے نام کی، اور 5ویں قسم پھر اپنے اوپر لعنت بھیجنی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ لعان کا حکم ہے. ابھی تو یہ مرد کی 4 قسمیں ہیں، مرد 4 قسمیں کھائے گا اور 5ویں قسم یوں کھائے گا، اور عورت کیسے قسمیں کھائے گی اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز. وہ آگے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. فی الحال اتنا ہی کافی ہے اور اس کو سنیں. اور آخر پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس موضوع سے ہٹ کر کہ جو کتا نسل لوگ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو. ایسے لوگوں کو تو حکومت کو چاہیے کہ سزائے موت کا اعلان کرے. وہ کتا صفت انسان کہ وہ اس کو صحابہ کے بارے میں کیا بھونکنے کی ضرورت ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی، پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے خلاف بولیں. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی صحابہ کا ذکر کریں تو ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.